کشمیر میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، کشمیری کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے فیصل کریم کنڈی جو گورنر خیبر پختونخوا تعینات ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا لگے ہیں، انہوں نے علی امین گنڈا پور کو کیا کہا، علی امین گنڈا پور نے آگے جواب میں کیا کہا۔ دونوں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، تو لفظی گولہ باری جاری ہے، کیا چل رہا ہے آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، نیا پاکستان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، سپورٹ کریں، بہت شکریہ۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج کا ولاگ ہم کشمیریوں کے حوالے سے آغاز کرتے ہیں کہ کشمیر میں کیا چل رہا ہے۔ پہلے بات کرتا ہوں کہ کشمیریوں کے مطالبات کیا ہیں، کیونکہ ساری قوم جانتی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں جو حالات کشمیر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ حالات پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے، کشمیری مطالبہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو ان کے مطالبات بتاتا ہوں۔ پہلا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے، منگلا ڈیم کی پیداواری لاگت پر کشمیریوں کو ٹیکس فری بجلی دو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی بہت سی بجلی منگلا ڈیم سے پیدا ہوتی ہے، تو کشمیری یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیونکہ ہمارے منگلا ڈیم میں بجلی پیدا ہوتی ہے، ہمیں ٹیکس فری بجلی دو۔ دوسرا مطالبہ، آٹے پر سبسڈی گلگت بلتستان کے ریٹ کے مطابق بحال کرو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو سبسڈی گلگت بلتستان میں دی جا رہی ہے اسی طرح سبسڈی کشمیر میں بھی دی جائے۔ تیسرا جو ان کا مطالبہ ہے، معیاری ایکولیشن کے مطابق آٹا مہیا کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آٹا انہیں مہیا کیا جا رہا ہے وہ معیار کے مطابق نہیں کیا جا رہا، جو آٹا انہیں دیا جائے وہ معیاری آٹا دینا چاہیے۔ چوتھا مطالبہ، نیشنل گرڈ اسٹیشن قائم کرو۔ گرڈ اسٹیشن کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ نیشنل گرڈ اسٹیشن قائم کیا جائے۔ پانچواں مطالبہ، آزاد کشمیر کو لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دے دیا جائے۔ جس طرح میں خیبر پختونخوا گیا تھا، ڈیرہ اسماعیل خان گیا تھا، وہاں کے لوگوں سے بات کی تھی، وہاں 13 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور اسی طرح لوڈ شیڈنگ کشمیر میں بھی ہو رہی ہے۔ تو کشمیری مطالبہ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کو لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دے دیا جائے۔ چھٹا مطالبہ، حکمران طبقات کی تمام مراد کو ختم کیا جائے۔ جو پروٹوکولز ہیں، جو وہ مراد لے رہے ہیں، جو سرکاری گیسٹ ہاؤس لیتے ہیں، جو سرکاری چیزیں لیتے ہیں، کشمیری یہ مطالبہ کر رہے ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ اگلا مطالبہ، تمام ہائیڈرل پاور پروجیکٹ آزاد حکومت کی طویل میں دو۔ یہ مطالبے کیے جا رہے ہیں کشمیریوں کی جانب سے۔ تو کشمیر میں جو ڈڈیال میں حالات پیدا ہوئے اس حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں اپڈیٹ کیا۔ ڈڈیال میں جو توڑ پھوڑ ہوئی، ڈڈیال میں جو پولیس والوں کی سرزنش ہوئی، پولیس والوں کی جو مار پیٹ ہوئی، اس کے علاوہ جو اسسٹنٹ کمشنر تھے جو اس کی شلوار لٹکائی گئی، جو کچھ ہوا ڈڈیال میں وہ ساری قوم نے دیکھا۔ ایکچولی ڈڈیال میں احتجاج تھا، پولیس نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ جب پولیس نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو آپ سب جانتے ہیں کہ کشمیری ہمیشہ سے احتجاج کرتے آئے ہیں، ہمیشہ سے اپنی آزادی کی تحریک کی جنگ لڑتے آئے ہیں، تو کشمیریوں کو روکنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور کشمیریوں نے پھر جو رد عمل دیا، کشمیریوں نے جو جواب دیا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ خیر، میں آج کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں آج کشمیری کیا کہہ رہے ہیں۔ کشمیری سول نافرمانی کی تحریک پہ اتر آئے ہیں۔ مظفر آباد کی جانب مارچ کیا جا رہا ہے۔ مظفر آباد میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، مظفر آباد میں سڑکیں کھود دی گئی ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے پنجاب میں جب لانگ مارچ آنا ہوتا تھا تو چناب ٹول پلازا کے قریب سڑکیں کھود دی جاتی تھیں، اسی طرح کشمیر میں بھی سڑکیں کھود دی گئی ہیں تاکہ لوگ یہاں اکٹھے نہ ہو سکے۔ لیکن کوٹلی سے، باغ سے، میرپور سے، ڈڈیال سے لوگ ایک بڑی تعداد میں مظفر آباد کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، اور مظفر آباد میں احتجاج کیا جائے گا، مظفر آباد میں دھرنا دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف جو پولیس کی تیاریاں ہیں، پولیس کی باری نفری پہنچی ہوئی ہے، وہاں سیدھی شیلنگ کی جا رہی ہے، سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ وہ حالات آج مجھے کشمیر میں نظر آ رہے ہیں جو حالات ہم جموں کشمیر میں دیکھتے تھے۔ ایک طرف کشمیری ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں میں پتھر ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں میں کوئی بندوق نہیں ہوتی تھی، اور دوسری طرف ریاست، دوسری طرف پولیس ہوتی تھی جو ان پر تشدد کرتی تھی، جو ان پر گولیاں برساتی تھی، جو ان پر شیل برساتی تھی۔ یہ حالات آپ نے بھی جموں کشمیر کے حوالے سے دیکھے ہوں گے۔ شیل پھینکا جاتا تھا تو وہ شیل پکڑ کر واپس پولیس کی جانب پھینکتے تھے۔ آج یہی حالات آزاد کشمیر میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
آپ اگر کشمیری کچھ مطالبات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھیں جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو طے کیا جائے۔ یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، یہ حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے۔ خیر، میں آپ کو بتاتا ہوں، کشمیر میں سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو چکی ہے۔ مظفر آباد کی جانب ہر صورت یہ کہا جا رہا ہے، آپ ویڈیو میں بھی سن سکتے ہیں، مظفر آباد کی جانب ہر صورت مارچ ہوگا، مطالبات نہ مانیں گے تو سارا نظام درہم برہم ہوگا۔ پوری تیاری کے ساتھ سب جمع ہو جائیں۔ یہ کشمیر میں اعلانات ہو رہے ہیں کہ دکانیں بھی بند ہوں گی، شٹر بھی بند ہوں گے، گاڑیاں بھی بند ہوں گی، اسکولز بند، کالجز بند، انشاءاللہ عدالتیں بھی بند، دفتر بھی بند ہوں گے، سارا نظام درہم برہم ہوگا۔ اس کے علاوہ کشمیر میں جو سپیچز ہو رہی ہیں، کشمیری جو بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کشمیری آپ کو پتہ ہے، جس طرح پنجاب میں جب احتجاج کرتے تھے تو پولیس والے پھر رات کو گھروں میں گھس جاتے تھے جو لوگ احتجاج کرتے تھے، تو کشمیری رہنماؤں نے سر عام جلسے میں اعلان کیا ہے، اگر کوئی ہمارے گھر میں گھسا، اگر کسی نے ہماری چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور اس کی کوشش کی، انہوں نے پھر قسم اٹھائی تو رب کعبہ کی قسم، کوئی پولیس والا واپس نہیں جائے گا۔ یہاں کے کمشنر، یہاں کے آئی جی کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ اگر ہمارے علاقے میں پولیس بھیجی گئی، اگر ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی تو رب کعبہ کی قسم، کوئی پولیس والا واپس شہر میں نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا اعلان ہے کہ ہم اس سماج سے پہنچ سکیں۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بزرگوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے، ہماری خواتین کو رسا کیا جاتا ہے، تو کسی ایم ایل اے کا گھر محفوظ نہیں رہنے دیں گے، نہیں رہنے دیں گے۔ ہم کسی جیل سڑکوں پر ہر اس ایم ایل اے کو جس کا سگنیچر سے یہ اپنی یہاں پہ لائی گئی ہے، تم ہمارے لوگوں پہ حملے کرواؤ، ہم چپ رہے۔ 1 سال ہو گیا، 1 سال سے اب پورم نہیں، ہم پورم لڑنا چاہتے ہیں لیکن تم لوگ مجبور کر رہے ہو۔ اور دیکھ لو، آخر میں یہ کہتا ہوں کہ انتظامیہ اور انوار الحق، یہ دیکھیں، یہ آزاد کشمیر کے اندر آواز کے فتح مند کٹبوں کی آواز سنے۔ تمہارے پاس 8000 پولیس والے ہیں، ہمارے پاس لاکھوں مجاہدین ہیں جو تمہیں دلوں سے نکال کر چوکوں میں پھانسیاں دیں گے، تم نہیں روک سکو گے۔ آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا جس طرح انہوں نے پولیس والوں کو بھاگنے پر مجبور کیا، ایک پولیس والے کو ایک چھت کے اوپر جو پٹائی پڑی وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو کشمیری سر عام یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے ہماری چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا تو کوئی پولیس والا پھر ایسے گھر واپس نہیں جائے گا۔ یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کشمیر میں، اور مظفر آباد کے میں آپ کو حالات بتاتا ہوں۔ مظفر آباد میں شدید شیلنگ جاری ہے۔ اس طرح کے حالات، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کے حالات دیکھے جاتے ہیں۔ ایک طرف پولیس ہے، دوسری طرف حالی ہاتھ عوام ہے، اور یہ عوام کس کے خلاف بات کر رہی ہے، یہ چیز کس کے خلاف جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے، اور آج یہ اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں پر کھڑے ہیں۔ آج جس طرح کشمیری باہر نکلے ہیں، انہوں نے پنجاب کو بھی، انہوں نے باقی تمام صوبوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب حق لینا ہوتا ہے تو اس طرح متحد ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ جب حق لینا ہوتا ہے تو ایسے باہر نکلتے ہیں، پھر نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے کون ہے۔ کشمیریوں نے یہ پیغام دیا ہے۔ کشمیر کے یہ حالات ہیں، باقی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا کشمیر کے حالات کے حوالے سے آگے کیا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے کے پی کے ہاؤس میں کہا تھا، بلاول بھٹو کو کہا تھا کہ آپ باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کے گورنر کو گورنر ہاؤس میں گھسنے نہیں دیں گے۔ اور پھر انہوں نے 9 مئی کے جلسے میں کہا گورنر راج کی بات کی جا رہی ہے، اگر ایسا ہوا تو ہم گورنر ہاؤس پر بھی قبضہ کر لیں گے، ہم خیبر پختونخوا پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر گورنر ہاؤس میں نہیں رہے گا بلکہ گورنر ہاؤس پر قبضہ ہمارا ہوگا۔ اس کے بعد فیصل کریم کنڈی کا جواب آیا کہ آؤ تو صحیح، ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ تم صرف باتیں کرتے ہو، میں کر کے دکھاؤں گا۔
اسلام آباد میں تو ہائی وے مل گیا تھا دوڑنے کے لیے، یہاں پر دوڑنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی، گھسیٹوں گا اس کو سڑک کے اوپر۔ اور میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو لگام دے دے اور اپنے کرتوتوں کی لگام دے دے۔ میں اسرار گنڈا پور نہیں ہوں کہ تم کچھ کر لو گے، مجھے پتہ ہے کہ تمہارے جیسے غنڈوں سے نمٹنا مجھے آتا ہے کہ میں کس طریقے سے نمٹوں گا۔ میں ڈائلاگ سے نہیں، میں اگر غنڈا گردی کرو گے، جو زبان استعمال کرو گے اسی زبان میں جواب آئے گا۔ فیصل کریم کنڈی پیپلز پارٹی تھے اور فیصل کریم کنڈی علی امین گنڈا پور کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا کا گورنر بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، خیبر پختونخوا کا سی ایم بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بجلی نہیں ہوتی، سو دونوں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، اور دونوں میں جو لفظی گولہ باری جاری ہے وہ آپ کو بتایا۔ ایک طرف فیصل کریم کنڈی بات کر رہے ہیں، آج فیصل کریم کنڈی کو علی امین گنڈا پور نے دوبارہ سے جواب دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا بس بائے بائے ٹاٹا کرو، اوقات میں رہو، گرانٹ گاڑی سب بند کر دوں گا، تم ہمارے پیسوں سے جو گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہو وہ بھی ہمارے پیسوں کا پیٹرول ڈلواتے ہو، ایسا نہ ہو گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھول دوں اور عجائب گھر بنا دوں۔ یہ علی امین گنڈا پور نے فیصل کریم کنڈی کو جواب دیا ہے، ایسا نہ ہو گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھول دوں اور عجائب گھر بنا دوں، تمہیں 2 کمروں میں شفٹ کر دوں، مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہوں، اس بار معاف کر رہا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ وارننگ دے رہا ہوں آپ کہ آپ گورنر ہیں، آپ کا ایک آئین نہیں ہوتا ہے، آپ یہ پولیٹیکل باتوں سے، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے اور کنفرنٹیشن سے گریز کریں۔ گاڑی کا تو تیل بھی میرے بجٹ سے جاتا ہے، آپ کی گاڑی کا تیل تک نہیں ہوگا پھر جنگ جو ہے نا۔ دیکھیں بات سنیں، گورنر کی اس وقت صوبے کے ساتھ یا کسی بھی کام میں کوئی نہ حیثیت ہے نہ کوئی کام ہے اس کا، آپ کی گاڑی کا تیل تک نہیں ہوگا پھر، اور یہ گورنر ہاؤس بھی جو ہے نا آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر میں اس کو ڈکلیئر کر دوں عوام کے لیے کھول کر کہ یہ جو ہے پراپرٹی ہے ہماری، اور یہاں عوام کے لیے کھول کے میں اس کو ہیریٹیج کر کے پرانی بلڈنگ ہے عجائب گھر بنا کے آپ کو 2 کمروں کی الیکسی پڑی ہے نا نیچے، اس پہ شفٹ کر دوں گا، اپنی اوقات پہ رہو۔ یہ علی امین گنڈا پور نے جواب دیا ہے۔ سو خیبر پختونخوا میں اس ٹائم تو لفظی گولہ باری جاری ہے۔ علی امین گنڈا پور کا جو سخت رویہ ہے، علی امین گنڈا پور کا جو جارحانہ رویہ ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ کے پی کے ہاؤس میں کوئی تقریر ہو یا 9 مئی کے جلسے کی تقریر ہو، وہ آپ سن سکتے ہیں علی امین گنڈا پور نے کس طرح تقریر کی، اور آج علی امین گنڈا پور نے دوبارہ سے یہ جو بات کی کہ ہم گورنر ہاؤس کو انہوں نے خبردار کیا کہ ایسا نہ ہو میں گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھول دوں، اسے عجائب گھر بنا دوں اور تمہیں 2 کمروں میں شفٹ کر دوں۔ ہم مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں اور تمہیں صرف ایک نوٹیفیکیشن ملا ہے، اور جنہوں نے تمہیں نوٹیفیکیشن دیا ہے وہ تم سے وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیں گے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب کے گورنر تعینات ہوئے ہیں سردار سلیم حیدر، آپ ان کی بھی ایک ویڈیو سن سکتے ہیں۔ یہ ان کا جو تعلق ہے اٹک سے ہے، یہ اٹک سے ایمان طاہر صادق جہاں سے کینڈیڈیٹ تھیں، یہ بھی وہاں سے کینڈیڈیٹ تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ داندلی ہوئی ہے، میرے ساتھ داندلا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایمان صاحبہ کو آر او کے آفس میں گھسنے نہیں دیا گیا، دروازے بند کر دیے گئے۔ انہوں نے سر عام داندلی کے الزامات لگائے تھے، اور آج یہ گورنر بن گئے ہیں۔ کیا یہ گورنر بن کر اس داندلی کا پتہ کروائیں گے، اس داندلی پہ تحقیقات کروائیں گے کہ یہ داندلی کس نے کی تھی، یا خاموش ہو کر جو بھائی صاحب کا آرڈر ہوگا اس کو فالو کریں گے؟ باقی آپ کو بتاؤں گا رؤوف حسن صاحب ایک بہت تگڑی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔